الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم نوركم خذ يدي ساحلنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام احباب درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک تے رازق ہے ساری کائنات اس اللہ پاک دی محتاج ہے میرا رب ساری کائنات تو بے نیاز ہے بے حد انگنت اللہ تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ بے کسپنات اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل اللہ وحدہ لا شریک دے سارے نبی پاک علیہ السلام دے تمام صحابہ آپ دی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت تے بے حد حد و سلام علی مرتبت جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت واجب التعظیم جناب حضرت قبلہ پیر محمد الیاس قادری صاحب زیدہ مجدہ عالی مرتبت مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد ندیم جیلانی صاحب مدہ ضلع غلالی
اور حضرت علامہ مولانا مفتی نعمان قادری صاحب، محمد وقاص، علامہ مولانا محمد وقاص قادری صاحب کو نہ ہے کہ دیگر تمام انجمن بزم حبیب کے تمام اراکین، انہوں نے نمائندگان جناب جنید چشتی صاحب، جنید قادری صاحب چشتی صاحب اور دیگر جیت علماء کرام تشریف فرما نے، میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ میں قرآن کریم چوں آیت تطہیر تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، ادھر ترجمہ سماعت فرماؤ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے پاک رب نے ارادہ فرمایا اے میرے پاک کملی والے، میں تواڈی اہل بیت نو پاک رکھاں گا۔ اہل سنت دا عقیدہ، میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے تو شروع کرنا۔ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے جس بندے نو جو بھی ملے ہے، جدوں ملے ہے اور جتنا ملے ہے، دین والا میرا اللہ ہے، ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ دین والا، اچھی بولو، دین والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تے ملیا نبی دا صدقہ ہے۔ عزت ملے، وقار ملے، شان ملے، رفت ملے، مقام ملے، بلندی ملے، علم ملے، رزق ملے، اولاد ملے، جان ملے، حتیٰ کہ ایمان بھی دین والا رب ملے میرے نبی دا صدقہ ہے۔ اور اسی الحمدللہ نسبت مصطفیٰ دے، وسیلہ مصطفیٰ دے قائل ہیں، اور اہل سنت دے نزدیک رب دی بارگاہ چ فضیلت دی یا قبولیت دی پہلی وجہ میرے نبی دی نسبت۔ اگر کریم آقا علیہ السلام دی نسبت ہوئے تے رب عزتاں عطا فرماندا ہے، اپنے بارگاہ چ بلندی عطا فرماندا ہے۔ جے نبی دی نسبت نہیں، نبی دا وسیلہ نہیں تے رب دی بارگاہ چ کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ بعض احباب یقیناً ادھے نال ڈس ایگری کردے نے، وہ کہندے نے نہیں، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، جہاد وسیلہ ہے، قرآن دی تلاوت وسیلہ ہے، اور دیگر عبادات تے نیک اعمال وسیلہ نے۔ میں بحثیت سنی مسلمان ادھا انکار نہیں کردا۔ اگر کوئی آکھے نماز وسیلہ ہے تو اسی بالکل تسلیم کرنے، نماز بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، قرآن دی تلاوت بھی وسیلہ ہے، جتنے نیک اعمال نے یہ سب وسیلہ نے۔ مگر یاد رکھنا، نماز وسیلہ ہے مگر ہر نمازی واسطے نہیں، قرآن وسیلہ ہے مگر ہر قاری واسطے، حج وسیلہ ہے مگر ہر حاجی واسطے نہیں۔ یقیناً وسیلہ نہیں، مگر ضروری نہیں کہ جیڑا عمل کردہ پیا او دے واسطے بھی وسیلہ ہونا۔ نماز عبادات یقیناً وسیلہ نہیں، مگر او دے واسطے وسیلہ نہیں جدو کل میرے نبی دا وسیلہ موجود ہو۔ اگر نبی نال نسبت نہیں نا تے نمازی دی نماز بھی وسیلہ نہیں، حاجی دا حج بھی وسیلہ نہیں، عبادات ادو وسیلہ نہیں جدو تعلق میرے نبی دے نال ہو۔ اگر کوئی اس نو تسلیم نہیں کردہ، لکم دینکم ولی دین۔ مگر میں ایک تو مثالہ عرض کر دینا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ دا دوست ہے، سخی جنتی ہوتا ہے، سخی اللہ دا دوست ہے، جنتی ہے، لیکن ہر سخی دی سخاوت انہوں جنت نہیں لے جاندی۔ ہر سخی اللہ دا دوست نہیں۔ اے تسی لاہور بالکل قریب ہے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنیا ہے جنہوں کہنے گنگا رام ہسپتال۔ اس گنگا رام نے اپنا پیسہ، دولت، مال، زمین وقف کر دیتی، لکھاں لوگ آج بھی جا کے تو نفع پہ لیں دے رہے۔ اس گنگا رام نے مال، دولت، پیسہ خرچ کیتا، کسے بندے نو پوچھ لو، مفتی صاحب نے پوچھ لو، مفتی صاحب گنگا رام نے انی زمین، انی جائیداد وقف کیتی ہے، تو آکے کہا جی گنگا رام بڑا سخی آدمی سی، لیکن گنگا رام سخی ہے، وہ گنگا رام جنتی نہیں۔ وہ دی سخاوت انہوں جنت نہیں لے جا سکی، وہ سخی ہے وہ مگر اللہ دا دوست نہیں۔ وجہ کی وجہ اے وے سخاوت تے کیتی ہے، پر نبی دی محبت تو بغیر کیتی ہے، نبی دی نسبت تو بغیر کیتی ہے۔ سخاوت بھی ادو نفع دین دی ہے جدو تعلق میرے نبی دے نال ہو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرے، حج کر کے واپس آوے تے رب اپنے فضل نال اندے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ انج ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں اج نکلیا ہے،
کعبے جانا بھی عبادت ہے، کعبے نو ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے دی زیارت عبادت ہے، کعبے دا طواف عبادت ہے، کعبے دے ارد گرد عبادت کرنا عبادت ہے، صفا مروا تے دوڑنا عبادت ہے، مقام ابراہیم تے سجدے کرنا عبادت ہے، حجر اسود چومنا عبادت ہے، کچھ بھی نہ کرے صرف بہ کے اللہ دے گھر ویندا رہے تے عبادت ہے، انہوں اجر و ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوندے نے۔ مگر یاد رکھنا کعبہ اج بھی نفع دیندا ہے، کعبہ اج بھی اللہ دے انوار و تجلیات دا نزول ہوندا ہے، کعبہ اج بھی برکتاں والا ہے، مگر کئی بندے کعبہ ویندے نے، کعبہ ہر بندے نو نفع نہیں دیندا۔ کعبہ نافع وے، نفع دین والا ہے، جڑا زیارت کرنو اجر و ثواب ملتا ہے، مگر کعبہ جڑا ہے وہ ابو جہل بھی ویکھیا ہے، کعبہ ابو لہب بھی ویکھیا ہے، عتبہ شیبہ ولید و امیہ بھی ویکھیا ہے، مگر ابو جہل ویکھے تے کعبہ اجر نہیں دیندا، ابو بکر صدیق ویکھے تے نفع ملتا ہے، عتبہ ویکھے تے نفع نہیں ملتا، عمر فاروق ویکھن تے نفع ملتا ہے، عثمان غنی ویکھن تے نفع ملتا ہے، کعبہ بھی او دے واسطے نافع وے جدا تعلق میرے نبی دے نال ہے، جدا تعلق نبی دے نال نہیں نا، جنہ مرضی کعبے دی زیارت کردہ رہے، او پھر تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے، ہمیں توڑ مکے لے جائیے، تمہیں کدی نہیں یار کوئی نہیں اسی بول دے نہیں پہ، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل نارمل بہ جو، گھوڑے بھی محترم تلے کر لو، بالکل چہرے جڑے نہ تازہ رکھیا جے، میں کوئی قبضہ نہیں کیتا ایتھے، میں نو صدیہ نے میں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تے میں اس واسطے بالکل نارمل ہو جاؤ، تے انج اپنے ریلیکس کرو، آج ایسا نبی تے نبی دی آل دا ذکر کرنا ہے، تے جدو نبی دا غلام تے عالم نبی دا غلام ذکر سنے تو چہرہ کھلیا ہوندے، اس واسطے بالکل نارمل حالت بیٹھو، اگرچہ دن جمعہ پڑے ہے راتی پھر جلسہ پہ گیا ہے، ہاں جی تو کوئی گل نہیں، اللہ خیر رکھے، میں کہ پیر صاحب نوانا سا پیا کہ آنسان پہ جی فلانے بندے تھک گئے نہیں، میں کہ یار ساڑھے ہی تھک دے نہیں، وہ نہیں تھک دے، جھوٹے نہیں تھک دے تو سچے کیوں پہ تھک دے، اس وجہ تو اپنے آپ تازہ رکھو، تو ہے توجہ، تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے، میں پڑھا تو میرے نہ پڑھو گے انشاءاللہ، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہوئے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے، تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے، تے کاں کدی ہن پاوے موتی چوگ چگائیے، کھارے کھارے کدی کدی نہ ہون، پاوے سے منا گڑ پائیے، آپ فرمانے پروے سب دے پتر کبھی متر نہیں بن، سارے اچھی میرے نالا کو میری دعائے، اے میرے مولا زمین تے ریگن والے تے زمین تے ٹرن والے سب جڑے کبھی صدیر نو وڈن، جڑے انساناں واسطے ضرر دی سائیں عمر، یا اللہ ہر سب تو سانو بچا لے، اچھی میرے نالا کوئی سپاں دے پتر کبھی متر نہیں بن دے، پاویں چلیاں
خود پہ آئیے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مثالہ دتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہو جاوے آپ فرمان دینے پہ مکہ بھی بڑی فضیلت ہے مکہ بڑی شان والا اللہ دی انوار و تجلیات نزول مگر یاد رکھے آجے مکہ دی شان کمی نہیں مگر تمہ مکہ جاوے دی حالت نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھی کوڑاوے باہروں بھی کوڑائے کھارا تو کبھی مٹھا نہیں ہوتا اللہ کے گڑ بڑا مٹھا ہاتھ لاؤ تے ہاتھ مٹھا مونچ رکھو تے منہ مٹھا مگر جڑا خون کھارا ہوے وہی کبھی بھی حالت نہیں بدل دی اے مسلماناں کاں کبھی جڑا وے وہی اونجی رہے گا موتی بڑا صاف بڑا شفاف بڑا قیمتی ہے بڑا چمکدار ہے مگر کاں دی حالت نہیں بدل دی جویں باہروں کالا ہے ایویں اندروں بھی کالا ہے وہ دی حالت نہیں بدل دی سامین زی وقار تیری خدمت بڑی تیرا پیار بڑا تو میرا بڑی انہوں دودھ پیلاندہ لے آئے بڑی محبتہ کردہ لے آئے مگر پھر بھی سب دا پتر یار نہیں بنیا بیلی نہیں بنیا وہ کبھی سجن نہیں بنیا تیری محبت فرق نہیں تیرے پیار میں فرق نہیں تو جڑا ہو دے اندر زہر بھریا ہویا زہر یاری لان نہیں دینا زہر انہوں بیلی بنن نہیں دیندہ وہ زہر جیڑا ویڑا وہ تیری خدمت کا صلہ نہیں دیندہ مثالہ دیتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے مسلمانہ وہ عبادت بڑی آلہ ریاضت بڑی آلہ سجدے کا بڑا مقام ہے حج کرنا سبحان اللہ قرآن تلاوت سبحان اللہ مگر جنہی مرضی عبادت کرے اگر سینے دے اندر میرے نبی کا بھگت بھریا ہویا پوزے رسول کا زہر سینے دے اندر حج بھی کرے تے نفع نہیں ملدا قرآن بھی پڑھے تے نفع نہیں ملدا اے او دے واسطے نافع نے یہ سینے چ میرے نبی دا پیار ہوئے ورنہ جتنی مرضی عبادت کر لو تمہیں کبھی تربوز نہیں بن دے سارے اچھی میرے نالا ہوئے تمہیں کبھی تربوز کوئی نہیں بولے جڑے ہلتے پہنا زبان بھی کھولو کھولو یا کھو میرے نال تمہیں کبھی تربوز نہیں بن گئے بنتے تمہیں کبھی تربوز نہیں بن گئے حضرات زی وقار دوست ساؤنڈ ڈالے نا اگر مائک دا آواز اگر ٹھک ٹھک ہوندی نا یہ ختم ہوگی تو مائک ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا انہوں ختم کر دے جن ووکل کے اندے ہونا اب مائک دا سپیکران دا نہیں مائک دا آواز کو رینج بتاوے جزاک اللہ تو سامین زی وقار ہے توجہ اس واسطے نبی دی نسبت سب تو پہلے عمل بعد چے سجدہ بعد چے قیام بعد چے اگر کوئی نہیں مندہ تو کوئی فرق نہیں مگر میں بلکہ میرے نبی علیہ السلام ایک صحابی نے جڑے کہندے نا عمل دی وجہ تو ہی نفع ملتا ہے عمل دی وجہ تو ہی رب دی بارگاہ عزت شان تے بلندی تے مقام ملتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی نے انہاں دنائے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی جنہ چر میں زندہ میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں جید علماء تشریف فرمانے نبی پاک دے صحابی نے اور ساری زندگی کدی نماز نہیں پڑھی ساری زندگی کدی روزہ نہیں رکھیا کدی حج نہیں کیتا کدی قرآن دی تلاوت نہیں کیتی ایک بھی نامہ اعمال ایسا عمل انہوں نے نامہ اعمال نہیں واقعہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام جہاتے گئے نہیں اپنے غلاموں لے کے حضرت اسیرم علیہ کلمہ نہیں پڑھیا تے مدینہ طیبہ آئے تے ویکھیا نہ نبی نظر آئے نہ نبی دے صحابہ نظر آئے تے پوچھیا کدھر گئے نے
جواب ملیا کہ نبی علیہ السلام مکے والے حملہ کیتا ہے تے کریم آقا علیہ السلام جہاد تے گئے نے میرے رب نے فضل کیتا تے حضرت اسیرم اتھے کھلوتے ہیں سینے چ میرے نبی دا پیار آ گیا میرے نبی دی محبت ملی اس سے وقت نبی دا کلمہ پڑھیا اگلی نماز پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا قرآن پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا حج تے جان دا موقع ہی نہیں ملیا صرف کلمہ پڑھیا تے نبی دے نا تو جان بچ کسے ظاہری عمل دا موقع ہی نہیں ملیا وہ میرے نبی کے صحابی جن کے نامہ اعمال میں ظاہری طور پہ ایک بھی سجدہ نہیں ایک بھی رکوع نہیں کبھی حج نہیں قرآن کی تلاوت نہیں مگر رب کی عزت و جلال کی قسم سارے نمازیوں سے سارے قاریوں سے سارے حاجیوں سے میرے مصطفیٰ کے صحابی کا مقام پھر بھی بلند ہے وجہ بلندی کیا ہے عظمت دی وجہ کی ہے نمازاں وہ تو نہ زندگی چ موقع ہی نہیں ملیا پڑھن دا نہ قرآن پڑھن دا موقع ملیا نہ حج کرن دا موقع ملیا تے فضیلت تے بلندی تے مقام کا ہے مقام صرف ہے وہ میرے مصطفیٰ دے صحابی اور صحابیت دا تعلق سجدے نال نہیں قیام تے اعمال نال نہیں صحابیت دا تعلق مصطفیٰ دی زیارت نال نبی دی نسبت نالے پتہ لگا نبی نال نسبت قائم ہو جائے تے رب نمازاں بعد وچ ویندا نبی دی نسبت سب تو پہلے بلکہ قرآن کریم میں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب فرماندا ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے پاویں مہاجر ہوئے پاویں انصار ہوئے یا اللہ حکم کیے فرمایا رضی اللہ میں انہاں تے راضی ہو گیا میں انہاں تے راضی ہو گیا پوچھو مولوی صاحب نو مفتی صاحب نو پوچھو مولانا دسو تے صحیح اجرا وجہ رضا کی ہے اس فضیلت دی وجہ کی ہے کیا اللہ نے فرمایا انہاں نمازاں پڑھو تو میں راضی انہیں روزے رکھو تو میں راضی انہیں حج تو میں راضی انہیں ورن نفل پڑھو تو میں راضی یا میرے مولا تیری وجہ رضا کیوں ہے جڑا تو فرمانے پیا رضی اللہ اللہ فرماندا میں نمازاں نہیں ویندا میں روزے نہیں پیا ویندا میں حج تے زکاتاں نہیں ویندا اگرچہ نبی دے صحابہ دے عبادتاں بھی افضل نے روزے بھی افضل نے زکاتاں بھی افضل نے مگر میرے مصطفیٰ دی جڑا رضی اللہ دا تاج میں عطا فرمائے ادی وجہ عبادت نہیں ادی وجہ مصطفیٰ دی زیارت ادی وجہ میرے نبی دی زیارت جدا تعلق میرے نبی دے نال ہوے سینے وچ میرے نبی دا پیار ہوے اللہ نو مرتبے عطا فرما دیندا ہے ساری امت وچوں جڑی سب تو افضل جماعت ہے وہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی او دی وجہ عبادت نہیں او دی وجہ مصطفیٰ دی نسبت و زیارت پھر کیوں نہ سی آکھیے کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دامیار ہونا سارے آنکھوں میرے نالو کوئی حیاتی دامیار نہیں کوئی نہیں حافظ صاحب کسی جڑا میری حوصلہ افزائی واسطے بولو اسی وجہ دے چو مگر زبان نہیں کھولو کوئی حیاتی سارے دائیں بائیں ویکھو جڑا حالے بھی نہیں بولیا انہیں ہلا کے آنکھوں بے لیا نبی دی محبت جڑی تیرے دل دے اندر ہے او دے ناؤ دے واسطے اظہار کرنا بھی ضروری ہے اچھی آنکھوں کوئی حیاتی دامیار کوئی حیاتی دامیار کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جی اللہ دے حبیب نال اے جڑے پیچھے تسی بیٹھو تاڑی بھی آواز آوے اللہ دے حبیب نال مولانا گفتگو چھڑ دے پر میرے نال گفتگو نہیں کرنی نبی دی نات پڑھنی اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا
کہندا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میں صوم و صلاۃ اذان بھی تو میں حج نمازاں تے فرض فریضے میں مصحف تے قرآن بھی تو یہ کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو کوئی حیاتی تامایار ہونا اے بھائی جی ذرا مینج نہ کرو میرے سامنے بیٹھ کے دیکھو میرے علی دیکھو تو پڑھو میرے نال کوئی حیاتی عیدا اللہ دے حبیب نال تو سامین ذکر رب ذوالجلال دے بارگاہ سب تو پہلی وجہ عظمت و فضیلت دی میرے نبی دی نسبت میرے نبی دی جے توجہ ہوئے تے گل کراں کیونکہ مینوں پیر صاحب نے نا جلانو نا کہ شاہ جی یہ 8 دناں دے روز سن دے جے تے گھنٹے تو زیادہ تقریر نہیں کرنی تے ہن پتہ نہیں یا تے اے آپ تھکے بیٹھے انہاں نوں کوئی سویرے کام نہیں پیر ہاں جی تے جے تو تسی واقعی تھکے ہوئے نا تے پھر میں تو چوکھا تھکیا تے جے تسی میں خادم جی خادم مجنہ نہیں او شبیر شاہ یہ اسی نوکر جزاک اللہ اس محبت دا شکریہ بڑی مہربانی بیٹا بہت شکریہ تو جو ہے نبی دی نسبت اللہ دی بارگاہ سب تو بڑی فضیلت جڑی میں گل عرض کرن لگا رب نے فرمایا رضی اللہ میں انہاں تے راضی ہو گیا اور دی وجہ میرے نبی دی صحابیت اب یہ مرتبہ صحابیت کیا کسی عمل کی وجہ سے ملا سجدے قیام رکوع حج کی وجہ سے ملا نہیں یہ نبی کی نسبت زیارت اور محبت سے ملا تو پتہ یہ چلا بڑی توجہ سے پتہ یہ چلا رب اپنے نبی کے صحابہ کے عمل نہیں دیکھتا رب اپنے نبی کے صحابہ کے اعمال نہیں دیکھتا ان کی مصطفیٰ سے وفا دیکھتا کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی اتنی لمبی زبانیں اور عجیب منظر بنے ہیں سوشل میڈیا ہوئے یا ویسے تو جناب اتنی بکواس جنہوں دل کردہ کبھی میرے نبی دے صحابی فلاں صحابی نے یہ کیا فلاں صحابی نے یہ کیا فلاں صحابی نے یہ کیا جنگ جمل میں یوں ہوا جنگ صفین میں یوں ہوا تجھے پہلی تو بات یہ اختیار کس نے دیا کہ تو نبی کے صحابہ کا فیصلہ کر تجھے یہ اختیار نہیں اور دوسری بات یاد رکھنا جنگ جمل اور جنگ صفین یہ تو تھے اجتہادی معاملے نبی کے صحابہ پہ حدیں بھی جاری ہوئی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حد بھی لگی ہے یہ تو اجتہادی معاملات ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی شخص توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ماعز اسلمی کے واقعہ کو بیان کرے تو درست ہے لیکن اگر اس کو تنقید توہین کی بات نہیں کرتا صرف تنقید کی نیت سے کرے تو کل بھی قابل لعنت تھا آج بھی قابل لعنت ہے کیونکہ نبی کے صحابہ کے عملوں پہ توہین تو کیا تنقید بھی نہیں ہو سکتی جی میں شاہ جی کیوں وہ انسان نہیں میں تانوں تہاڈی زبان سمجھا دینا کوئی بندہ جرم کرے تو پولیس اونجی پھڑ کے لے جاندی کئی نہ بغیر جرم ہی پھڑ کے لے جاندی پھڑ لیندے ادھر آوے تو کیا جرم کیتا ہے تے جے صدر تے گورنر کر لوے سپیکر اسمبلی کر لوے وہ تھے جناب آنویں جی کانسٹیٹیوشن آئین ہمیں پابند کرتا ہے they've got the immunity ان کو استثناء حاصل ہے صدر پاکستان گورنر پاکستان سپیکر اسمبلی چیئرمین سینٹ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے عہدے کی وجہ سے ان کو استثناء ہے ان کو تحفظ ہے ان کو امیونٹی ان پاکستان کا آئین دیتا ہے ارے تیرا آئین تیرے گورنر و صدر و سپیکر و سینٹ کے چیئرمین کو استثناء اور حفاظت تحفظ دیتا ہے میرے اللہ کا آئین قرآن مصطفیٰ کے صحابہ خدا کا آئین مصطفیٰ کے صحابہ کو تحفظ دیتا ہے خبردار
رضی اللہ تینوں آج پتا لگا نا کہ جنگ جمل ہوئی ہے رب نو پہلا ہی پتا سی ہون تو بھی رب نو پتا سی انج معاملے ہونے نے یا اللہ پھر بھی رب آندا تانوں کنے آکھیا انہاں دے عمل ویکھو جدوں میں صحابیت پہ آوینا تسی عمل کیویں ویکھ کے تنقید کرو گے بلکہ صرف یہ ہی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء دی نماز پڑھی میں بالکل ذمہ داری نہ گل کرنا عشاء دی نماز پڑھی تو کنے وتر پڑھ دے ہو کنے 3 امیر معاویہ نے 1 پڑھیا انفرادی عمل تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک غلام نوکر وہاں موجود تھا اب اس نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے عشاء کی نماز کے بعد 1 وتر پڑھا وہ واپس بھجا گیا جا کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کچھ چھوٹے بندے نہیں جا کے اندھا حضور آج میں تو نمی گل ویکھی ہے فرمایا کی انہوں نے کہا جناب امیر معاویہ نماز پڑھتے سنتا ہے تو بعد ویتر پڑھیا ہے تو 1 پڑھیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور علماء جمہور صحابہ کا عمل اور تھا امیر معاویہ کا یہ انفرادی فعل تھا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا چپ کر خبردار تو بات نہیں کر سکتا وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں فقیہ ہیں مجتہد ہیں ہو سکتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہو ہم نے نہ دیکھا ہو جو انہوں نے دیکھا ہو ہم نے نہ دیکھا تو کیسے کہہ سکتا ہے وجہ عبداللہ ابن عباس نے دسیا نبی دے گھر والے چونے مطلب یہ کہ صحابی میں امیونٹی حاصل ہوندی ہو جو بھی کرے نا انہاں تے تنقید ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ رضی اللہ کے حکم میں حد بھی جاری ہو جائے پھر بھی ان کا احترام قائم وہ دی وجہ میرے نبی دی صحابیت اور صحابیت دی شان ہے جنہوں رب انہاں دی عملان دی وجہ تو مرتبہ نہیں دیندہ تو یاد رکھی انہاں دے کسی عمل دی وجہ تو صحابیت جو خارج بھی نہیں ہوندا تو جدوں تک صحابیت قائم ہے انہاں دا احترام قائم ہے الحمدللہ 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 اسی تے نبی دے صحابہ دے بھی منن والے انہاں دی فضیلت سب تو بڑی ہے انہاں نے اینا اکھاں نال نبی دی زیارت کیتی ہوئی ہے اللہ 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 نبی کے صحابہ سب صحابہ برا برا ہے اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ برا سامین زی وقار میرے نبی دے صحابہ سے کسی عمل سے تنقید نہیں توہین کرنا تبرہ کرنا معاذ اللہ تے بڑی بڑی گل ہے انہاں دی تنقید بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہاں نو استثناء حاصل ہے جو عمل مرضی سرزد ہو جائے وہ پھر بھی اللہ دے فضل رضی اللہ دے جنتی نہیں پھر بھی رضی اللہ بھی نے تھے جنتی کئی تو سامین زی وقار تو جو ہے نبی کے صحابہ کے کسی عمل پہ تنقید نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی کی ازواج ہیں وہ صحابیہ بھی ہیں اور زوجہ مصطفیٰ بھی لیکن کی جی ویکھو شاہ جی تسی سنی گلاں گول کر کے بیان کر دے میں کیا کیویں شاہ جی ویکھو نا جڑا علی دے مقابلے چاہے علی دسواں پہلا ایک پاسے جنگ جمل چ حق تے کون ہے میں کہا 14 صدیوں تے اہل سنت دا عقیدہ ہے حق تے جدر علی حق ادھر جدر علی تھا حق ادھر تھا جدر علی ہے حق ادھر ہے جدر علی ہوگا حق ادھر ہوگا بس بات ختم شاہ جی پھر اگر ادھر ویکھو نا حق علی والے تے حضرت عائشہ صدیقہ آئیاں پھر کی آکھو گے میں کہا سی آندھی کچھ نہیں چوپ کا رہی نہیں
تانوں آکھن دی لوڑ کیڑی نہیں شاہ جی حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے میں کہ ہر بری نہیں ہوتا اگر سامنے مرحب ورگا ہوئے عمر ابن ود ہوئے تو پھر باطل ہے تو یہ جنگ جمل و سفین ہوئے صحابہ ہون تو پھر باطل نہیں پھر اجتہاد ہے پھر اسی سکوت کرنے ہیں حق تے علی کو جانتے ہوئے بھی ہم ادھر سکوت کرتے ہیں شاہ جی تسی گل گول کر دے ہو کھول کے نہیں دس دے تاکہ لوگوں نے پتہ لگے میں کہا تیرے نال چوکھا پتہ ہے تائیں تے چوپاں پتہ ہے تے چوپاں نا جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا وہ بول دے میں کہا تائیں چوپاں وہ بڑا جناب بحث کرے جدو محرم چڑھن تو پہلے شروع ہو جائے ایک دن نا ایتھے ہائی کورٹ بیٹھے میرے نال پیر صاحب وہ وکالت کردہ بلی چودھری تو بیٹھے نا تو ایک دن بڑا چپ چپ تے چاہ پہ پیویے تو گلہ نہ کرے گھٹ پری جائے پھر سوچی پہ جائے میں کہ چودھری خیر ہی اندر بابا جی بس کی دساں آج کار مائی بابا لڑ پہ تو میں کیا پھر بس بابا جی تو ان پتہ ہے ابا جی پھر جذباتی ہو گئے میں کیا پھر کی بابا جی بس پھر میں کیا گل گول کیوں پہ کر رہے ہیں گل گول کیوں پہ کرنا ہے 10 مر اندر نہیں بابا جی پھر بزرگ ہوئے نا ادھر امی جان ادھر ابا جی تو میں کیا کھول کے 10 پوجھتے ہویا نہیں بابا جی دیکھو نا مان ابا جی جو آکھے میں 10 بھی نہیں سکتا تو میں کیا کیوں احترام ہے نا ادھر ماں ہے ادھر باپ ہے میں نے کہا ہزاروں ماں باپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے قدموں پہ قربان میں کہا تجھے اپنی ماں کی بات ہو تو تو گل گول بھی کریں اس بات کو چھپائیں بھی تجھے حقیقت کا پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے ابا جی نے کن کلمات سے تیری ماں کو نوازا ہے مگر اس کے باوجود تو بتانے سے قاصر ہے جانتے ہوئے بولتا نہیں کیونکہ تیری ماں ہے نا تو میں کیا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ادھر حیدر کرار ہے ادھر ازواجہ امہاتہم ادھر ہماری ماں ہے ارے ہمیں پتہ ہے کیا ہوا لیکن ماں کے احترام میں ہم بولتے نہیں ہیں ہم خاموش رہتے ہیں اسی نہیں بولتے حق تے علی ہے لیکن تو ادھی گل دسنا ہے تو بھی پوری نہیں پیا دستا شاہ جی کمیں میں کہ سارے تسی رل کے تقریرہ کر دیو جی ویکھو اونٹ تے بہ کے آئیاں اونٹ تے بہ کے آئیاں میں کہ آن دا دسنا ہے جان دا بھی دسنا یہ بھی دسنا کہ جدو آپ آئیاں کہ علی المرتضیٰ جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا جب سیدہ عائشہ صدیقہ واپس گئی تو کس نے بھیجا کیسے بھیجا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا نے عزت وقار شان بلندی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ ام المومنین کو واپس بھیج کے بتایا اے علی والو میں بھی ماں کا احترام کرتا ہوں تم بھی ماں کا احترام کرتے رہتے اگر علی والے ہو تو ماں کا احترام کرو علی والے ہو تو جس کے ساتھ علی نے ہاتھ ملایا اس کے ہاتھ کا احترام کرو مولا حسن نے جتے صلح کی تھی وہ احترام کرو نہیں شاہ جی ڈر کے کی تھی میں کیا گل کر کو کرنا علی پتر علی دا ہوئے تے ڈریا ہوئے علی دا پتر تے ڈر کے گل کرے میرے والد کریم حضور تاجدار حفص پیر سید شبیر حسین شاہ حفص آبادی رحمت اللہ علیہ آپ ایک جگہ بیان پہ کرتے ایک بیلی آندہ ہے بابا جی کو مولا علی دی گل سناؤ فرمانے کیڑا تیرا علی کہ میرا علی تیرا علی کہ میرا علی وہ کہندہ ہے بابا جی علی دو نے فرمانے تیرا اوری تو میرا اوری کیمیں فرماندنے تیرا علی ماڑا غریب کمزور نحیف او دے کل باغ بھی کھولیا او دی جائیداد تے قبضہ ہو گیا او اپنی تھان ہی لے سکیا اے تیرا علی ہے کہ ساڈا علی ہو ایک آنکھ پھر کے ویکھے علی آنکھ کڈ نہ چھڑے ساڈا علی کمزور نہیں ساڈا علی اسد اللہ ساڈا علی ید اللہ ساڈا علی شیر خدا تیرا ہو علی میرا ہو علی تیرا علی کمزور ہے میرا علی کمزور نہیں ہوئے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح سیف اللہ ذوالفقار
اے علی نے جڑا طاقت کولے علی ڈرن والا نہیں علی دے پتر ڈرن والے نہیں علی صدیق دے نال علی عمر دے نال علی عثمان دے نال علی امیر معاویہ نال صلح کردا پیا حسن ڈر کے نہیں حسن کی صلح نبی کی حدیث کے مطابق ہے فرمایا میرے تو بعد 3 سال خلافت رہ گئی علی حضرت حسن نے سوچا ہونا ہے جو میں ایک دن بھی اگے بات گیا تھے خلافت جو نکلنا میں کیوں نکلا اس خلافت کی حفاظت کے لیے امام حسن فرمایا 30 سال میرے تو بعد خلافت اس کے بعد ملوکیت ہے بادشاہت ہے امیر معاویہ صحابی رسول ہیں مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ان کے سیاسی معاملات اجتہادی معاملات وہ ان کے ہیں ہم وہاں پہ ان کی اس ایسے معاملات ہم اس پہ خاموشی اختیار کرتے لیکن توہین کرنے والے کو لعنتی سمجھتے ہیں حضرات ذی وقار ساڈا سنیہ دا عقیدہ بڑا الحمدللہ کلیئر تے سچا ہے تو سامین ذی وقار اللہ دی بارگاہ پہلی نسبت میرے نبی دی وجہ تو فضیلت و عزت و مرتبہ ملتا ہے جڑی میں آیا کریمہ پڑھی رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا رب فرماندا ہے میں نبی دی اہل بیت نو پاک رکھیا ہوئے انہوں پوچھو مولوی صاحب نو مفتی صاحب نو پوچھو مفتی جی تے دسو بجائے طہارت کی ہے اتنی شان تے بلندی کی ہے کیا رب نے فرمایا حسینیہ نمازاں پڑھیاں تے میں پاک رکھیا اتنی روزیاں دی وجہ تو پاک رکھیا اتنے حج دی وجہ تو پاک رکھیا نا اگرچہ نبی دی اہل بیت دا ایک عمل ساڈے سارے عملاں نالوں والا ہے مگر یاد رکھیا جے انہاں دی پہلی وجہ جڑی عظمت و فضیلت اور طہارت ہے وہ دی وجہ انہاں دا نمازی حاجی ہونا نہیں اے میرے مولا فضیلت کیوں دتی ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اس وجہ تو فضیلت ملی ہے نبی دے گھر والے نے نبی دے گھر والے ہونے فضیلت اے اللہ دی بارگاہ پہلی فضیلت اسی ساریاں فضیلتاں بھی مننیا اسی اصحاب دی نسبت بھی مننیا ازواج دی نسبت بھی مننیا اولاد دی نسبت بھی مننیا سادہ تے عقیدہ ہے جدا پنج تن نال پیار جدا پنج تن نال سارے پنج تن آنکھوں میرے نال ہوئے جدا نہیں اے مولانا جڑے کیمرے دے پیچھے تسی جنہ ہل دیو پہ اس وجہ دے نال بولو بھی میرے نال ہوئے جدا پنج تن نال اے منڈے دا دھیان میرے القرآن فسا جدا پنج تن نال پیار نہیں ہوتے کلمے دا اعتبار نہیں ہوئے جدا پنج تن نال پیار پاویں قاری ہوئے پاویں حافظ ہوئے پاویں جڑا بڑا بڑا مفتی ہوئے شیخ الحدیث شیخ القرآن ہوئے بڑا بڑا عبادت گزار بندہ ہوئے اگر انہیں سینے دے اندر میرے نبی دی نسبت دا احترام نہیں نبی دی آل دی محبت نہیں کعبے دے وچ عبادت کرتا مر جاوے اور یہودی تے نصرانی مر گیا اللہ دی بارگاہ چ دا کوئی مقام نہیں ہو جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا او دی داڑھی پگ دستار نہ ویکھی او دے کلمے دا اعتبار نہیں تے گج وج کے سنیا کوئی جڑا چوں یاراں دا یار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او دی جنت دا حقدار نہیں ہوئے جڑا چوں یاراں دا یار نہیں اگر جنت جوانا دے سردار میری نبی دی زبان چو نکلے آئے حسنین کریمین جنت جوانا دے سردار نے ایتر اسے زبان مصطفیٰ چو نکلے آئے میرے شیخین ابو بکر و عمر جیڑے نے جنت بڑیاں دے سردار نے
جنت دا کیونکہ نبی کی نسبت احترام کرنا اللہ بھی نسبت احترام کرتا ہے فضیلت مرتبہ بلندی شان اللہ دی بارگاہ نبی دی نسبت دی وجہ تو ملتی ہے وہ اجداد مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ یومن اسی سارے انو سلام کرنے لیکن آج ذکر جیلہ شہرات ہے گلگل کباد آئے آج ذکر حسین ابن علی آئے آج ذکر رات میں دوش مصطفیٰ مظلوم کربلا جدے متعلق میرے نبی فرمایا الحسین منی الحسین منی وانا من الحسین اوہ میں حسین وچوں حسین میرے وچوں اوہ سارے بندے باپ نانے دادے اپنے نواسیاں پوتریاں نو چمدے نے مگر ایسا نانائے جیڑا پتر آؤندے نے نواسے آؤندے نے حسنین کریمین مولا حسن مولا حسین میرے نبی قریب کر دینے کبھی چم دینے کبھی سنگ دینے کبھی چم دینے کبھی سنگ دینے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا مدینے دیا تاجدارا چم دیتے سارا جہانے یہ سنگتا کوئی نہیں دیکھیا فرمایا میرے دوترے ہی نہیں اے جنت دے پھل نے سنگا تے جنت خوشبو آنی ہے او شہزادے اللہ کی عبادت میں خیانت نہیں ہوتی تم دشمن علی سے رکھنا نہ کوئی تعلق اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی بچ نہ رہے بچ دری سوال تک نہ رہے پھر جنید قادری صاحب نے آکھیا حالانکہ سائیں شیر انہاں کو پڑھیا لوگ اندرے انہوں اندھا ہی لیکن سچی گا لے بے محرم پاویں تسی آسمانہ تو وہی بیان نازل اندھی کر دے انہاں جنہ چر عظمت آلے نبی نانا پڑھو انہاں چر صبر نہیں ہوندہ کیوں نہیں قادری صاحب مل کے پھر میرے نال آکھو ادھی صدی میرے والد کریم نے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ہے پیغام دیتا ہے لوگو نبی دی نسبت احترام کرنا ہے عظمت آل نبی بھولنا آخر تک جڑا بندہ بیٹھا ہویا کھڑا ہویا سارے اندے دل چ میرے نبی دی آل دا پیارے اچھی سارے باوازے بلاندے انجھے دو تین وریاں ہاتھ ہلا کے تاکہ جڑا سستی ختم ہوئے علی دے پتران دے نام دے چھنڈے بنا کے اچھی میرے نارا کوئی عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو عظمت میرا اللہ توڑی اس صحت جوانی سلامت رکھے میری دعائے تیرا یاد نبی دیال دا جتنا بلند ذکر کرے میرا رب قیامت دیاڑے جڑا دی دعاواں اپنیاں قبول کرے روزے قیامت ہوے میرا نبی دے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کر دے عظمت آل نبی بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کبھی قرآن آندہ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ
الوقت فی القربا عظمت آل نبی عظمت آل نبی موبائل چھڈو مولانا پڑھو میرے نال عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں ہوئے کہ مولی نے داڑھی رکھی ہوئے بڑی ساری پگ بنی ہوئے تسبیح پڑھی ہوئے جبا پایا ہوئے قرآن پڑھا ہوئے سے بخاری دینا ہوئے سلام سلام لینا ہوئے حسین دے نامے دے منبر تے بیٹھ کے یزید دیاں تعریفاں کرے اونے داڑھی نہ ویکھی اودی پگ نہ ویکھی او شیطان مردودی جڑا یزید دیاں تعریفاں حسین دے نامے دے منبر تے بیٹھ کے کرے منبر حسین دے نامے دا نعرے بھی حسین خبردار او یزیدیہ اسی الحمدللہ حسینیہ اسی یزید تے کوئی سمجھوتا نہیں یزید بلکہ انج کہہ لے اگرچہ کچھ علماء محتاط میں انہوں نے تحقیق اپنی جگہ میں امام محمد بن حنبل دائے صدیدے چمنن والا یاد رکھی میرا عقیدہ ہے لعنت اللہ امام حسن رضا بریلوی فرماندے نے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت وہ جڑا بدر دے بدر دے کافراں دا بدلہ کربلا حسین کو لوے مسلماناں جڑا مدینے تے حملہ کراوے جڑا تین دن مسجد نبی چ اذان نہ ہوے گھوڑے مسجد نبی چ بچے رہن پرندو زنا بچے پیدا ہون اودے کرن والے کروان والے لعنت کعبے تے حملہ کرن والا یزید کعبے دی دیوار ٹوٹن والا اگ جان والا یزید نبی دے صحابہ دا قاتل یزید اہل بیت دا قاتل یزید یزید جو تیری سوچ تے لعنت تیرے کردار تے لعنت تیرے افکار تے لعنت ارشاد رکھ لے تیری تخت تے لعنت تیرے تاج تے لعنت تیرے راج تے لعنت تیری زندگی تے لعنت تیری موت تے لعنت تیری قبر تے لعنت تیری قبر وچ ہڈیاں تے لعنت تو ہی لعنتی تیرا اقتدار بھی لعنتی یزید کل بھی مردہ باد یزید اج بھی مردہ باد حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ باد عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی میری لجپال نبی منبر تے تشریف فرمانے یزید جڑا ہے صحیح کہنے والے میرے نبی منبر تے موجود نے دونوں شہزادے آ گئے میرے نبی نے خطبہ روکیا منبر چھوڑیا آگے بڑے دونوں شہزادیاں اٹھایا واپس منبر تے آ کے بٹھایا فرمایا میرے صحابہ میرے بیٹے نے میری بیٹی دے میرے بیٹے میری بیٹی دے بیٹے میں بھی انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کریا جے میرے نبی نے ہاتھ چکے اے میرے مولا جڑا میرے بچیاں نال پیار کرے ربا تو دے نال بھی پیار کر عظمت آل نبی بھول نہ جانا امیر المومنین مراد رسول منبر پہ بیٹھے نے حضرت مولا حسین آ گئے فرمایا عمر میرے بابا دا منبر چھڈ دے عمر نے غصہ نہیں کیتا جے نا تو اج بھی کفر کمرائے دا راہ شیطان چھڈ دیندا جی زبان وچوں حق بولدا ہے عمر فاروق نے منبر چھڈیا نبی دی سنت سے عمل کیتا آگے بڑے مولا حسین نو چکیا منبر تے بٹھایا فرمایا حسین سچیاں نائیں میں خطاب دا پتر میں تے بکریاں چارن والا میں تے اونٹ چارن والا منبر تے تیری جد دا صدقہ ہے سچ آکھیا عظمت آل نبی میرے
آقا امام الانبیاء مدینہ شریف دیاں گلیاں نبیاں دے سردار مدینہ طیبہ چو گزر دینے پہ ایک بچے دے رون دی آواز آئی میرے نبی دے قدم رک گئے گھر وچ داخل ہوئے ایک گھر کی دے ملکہ فردوس بری سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی دی شہزادی دا گھارے اتھے حسین روندے نے میرے نبی نے سلام نے فرمایا میری بیٹی میرے پتر نو رون نہ دیا کر جدوں میرا پتر روے مینوں تکلیف ہوندی ہے مسلمانہ جدوں حسین روے اپنی والدہ کریمہ دے گھر ہوے تے حسین رومن فرمایا مینوں تکلیف ہوندی ہے وہ امام علی مقام جدوں اپنی والدہ کریمہ دے گھر وچ رومن نبی فرمایا نہ رون دیا کر مینوں تکلیف ہوندی ہے وہ میرے امام علی مقام نے مدینہ چھڈیا نانے دے مزار تے حاضری دتی میرے امام روئے نے مکے پہنچے نے مکے نو حج نو عمرے وچ بدلیا سید کربلا پہنچیا ہے اوتھے بھی میرے امام کبھی جڑا پتراں دے لاشے بھتیجیاں دے لاشے کبھی پھراواں دے لاشے اٹھا کے روئے نے جننے میرے امام نو رلایا جننے سیدہ نو ستایا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مگر سادات نے سارا جڑا ظلم برداشت کیتا اے مدینہ چھڈیا وے مکے چوں نکل کے چٹیل میدان کربلا پہنچے نے کادے واسطے پہنچے نے فقط ہو وجہ سی ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام ہے کبھی پتران دے لاشے اٹھا رہے نے کبھی پتیجیاں دے لاشے کبھی جیڑا میرے امام غازی عباس پہ بازو پکڑ دینے کبھی امام عبداللہ بن حسن قاسم بن حسن دی جوانی بے کے رون دینے کبھی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی کسی حیران ہو گئے کربلا دے میدان اندر یہ ابو بکر عمر عثمان کون نے حیدر کرار نے اپنے بیٹیاں دے نام نبی دے صحابہ دے نامات تے رکھے نے ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام عمر ایک دا نام عثمان رکھیا یہ بھی کربلا دے شہید نے حضرت عثمان بن علی اور غازی عباس سگے بھائی نے ام البنین دے بطن وچوں نے وہ غازی عباس دا نام لین وان لیا غازی دے پھرا وہ علی دے پتر عثمان بن علی دا بھی نام لیا اے بھی شہید کربلا نے میرے امام علی مقام دے شہ بھائی جڑے کبھی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی دے لاشے پکڑے اٹھا کے میرے امام لیوندے نے پہ میرے نبی دی آل جڑے ایک کر کے شہید ہوندے نے پہ پن دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پن دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بدود جانا دتیاں اونا غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نکیتی تکیال نبی دیاں شانا اوی آزم صبر حسین دا ڈٹھا بچ کربل دے میدانا مسلمانہ میرے امام علی مقام ہے آپ جڑے خیمے دے اندر نے اللہ دی بارگاہ سجدہ کر کے سید تیاری کرن لگے نے دو شہزادے میرے امام دے خیمے وچ آ گئے نے ایک دا نام یون نے دوجے دا نام محمد ہے عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے ثانی زہرا سیدہ زینب دے شہزادے نے آ کے مامون سلام کیتا میرے امام نے جواب عطا فرمایا سید نے فرمایا بیٹا عرض کیتی مامو اجازت لین آیا میرے امام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا نا میرا بیٹا میں کہ میرے کیویں تینوں اجازت دے دیاں میرا بیٹا میری ہمشیرہ میری سیدہ کے بڑی غماں بیٹھی ہوئیاں نے انہاں نوں مدینہ
مدینہ یاد آندا ہوگا نانے دا مزار یاد آندا ہوگا امی زہرا دی قبر یاد آندی ہوگی کوئی ویر بھی ٹر گئے نے کچھ وقت گزرے گا میں بھی اللہ دی بارگاہ حاضر ہوواں گا مگر جدو پتر ٹر جان اوے ماواں ساری زندگی پتر نہیں بھولدیاں ماواں نو پتراں دا دکھ جیڑا ہے ساری زندگی نہیں بھولدا فرمایا میرا بیٹا میں تانوں اجازت نہیں دے سکدا تیرا مرد جڑا اپنی بہن دا گھر چڑھدا ویکھ لوے میرے امام انکار فرمایا شہزادے منتاں کردے نے ترلے کردے نے پے لیکن سید انکار قائم ہے وہ دونوں شہزادے روندے آئے ہویا واپس سیدہ دے خیمے وچ گئے نے میری سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمایا میرا بیٹا کیوں روندے ہو میدان کربلا دے تیراں کولوں ڈر گئے ہو خوف زدہ ہو گئے ہو عرض کیتی نہیں امی رونے تاواں مامو اجازت نہیں دیتی اسی شہادت تو محروم ہو گیا سلام ہونا سید زادیاں نو جڑے میدان وچوں بچ جاون لوگ مٹھائیاں ونڈدے نے اے سید زادے نے جنہاں نو شہادت دی اجازت نہیں ملی اے انہوں محمد روندے نے پے میری سیدہ نے فرمایا میرا بیٹا تساں منتاں کرنیاں سن سخی ماں دا پتر اے سخی باپ دا پتر میرا ویر اجازت دے دیندا عرض کیتی امی جان اسی بڑیاں منتاں کیتیاں نے سیدہ نے جدو سنیا میری سیدہ جلال وچ آئیاں اے آسمان نے کدی انج دا نظارہ نہیں ویکھیا میری سیدہ نے دونوں پتراں نو پکڑیا لے کے امام دے خیمے ول چلیاں نے سید دے خیمے چ داخل ہویاں نے میرے امام احتراماً کھڑے ہو گئے نے کیوں نہ کھڑے ہوندے کوئی عام بی بی نہیں اس ماں دی تھی آ گئی ہے تے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے شہزادی سیدہ پاک کی شہزادی ہے میرے امام نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا سلام دا جواب عطا فرمایا سید زادی عرض کی ویرا اج میں ویر کو منگنے آئی ہاں اج تک کوئی سوال نہیں کیتا اج میں بھائی کو سوال لے کے آئی ہاں علی دیاں تھیاں کتے سوال نہیں بندیاں اج شہزادی علی دے پتر دے دروازے تے سوالن بن کے کھڑی فرض کی تھی ویرا میں تیرے کو منگنے آئی ہاں اے آج بھی تھینا یامن تو جائداد منگ دیا نے باپ دی وراثت تقسیم ہوندی ہے سونے چاندی دے بٹوارے ہوندے نے اے علی دی تھی نے کوئی سوال نہیں کیتا ایک عرض کی تھی ویرا میرے بیٹے انہوں محمد اجازت دے میرے امام نے فرمایا سید زادی واپس مدینے کیویں جائے گی تیرے ویر بھی نال نہیں ہونے علی اکبر بھی چلا گیا ہے عرض کی تھی بھائی جان میں نوانو محمد کی اجازت چاہی دیئے میرے امام نے پھر انکار فرمایا عرض کی تھی بھائی جان میں بھی چانیاں قیامت کا دیارہ ہوئے گا میری ماں زہرا اپنے بابا نبی نو عرض کرن گیا ابو جان میں حسین دے کے کڑا تیر بچایا ہے میرا ویرا میں بھی میں بھی دو پتر دے کے آئی میرا بھی سلام نانے نو عرض کر دیو میرے امام نے پھر بھی انکار فرمایا سید زادی نے پھر عرض کی تھی بھائی جان پھر میرے نانے دی ایک حدیث یاد آ گئی ہے نانا نبی فرماتے نے جدوں مصیبتاں آ جاون غماں نے گھیرا پا لیا اللہ اکبر کبیرہ جدوں مصیبتاں آ جاون غماں نے گھیرا پا لیا ہوئے جدوں بلاواں ڈیرے لالن عرض کیتی ویرا نانا نبی فرماؤندے نے ایسیاں جدوں بلاواں مصیبتاں آ جاون دکھاں نے گھر ویکھ لیا ہوئے نانا نبی فرماؤندے نے صدقہ دئی جائے صدقہ بلاواں ٹال دیندا ہے میرا سید ویندا علی دی تیول اج علی دی تی کیڑا صدقہ لے کے آئی ہے اے مسلماناں لوکی بکرے چھترے قربان کر دے لے علی دی تی نے دوویں پتر ایک کر چڑے عرض کی تی ویرا میرے آنو محمد اجازت دے دے میں اپنے ویر دے اوکھا ویلا یاد آئے اے نانے دے دین دے مشکل ویلا ہے میرے پترانو اجازت مل جائے میں نانے دے
تو صدقہ کیتے میرے امام خاموش ہو گئے نے سیدہ نے رضا سمجھی اپنے بیٹیاں نو لے کے خیمے ول چلیاں نے جویں ماواں دولے تیار کر دیا نے کدی قتل کابل ماواں انج پتر نہیں کھلے جویں علی دی شہزادی پہ کھل دیے بیٹیاں نو تیار کیتا آپ سوار کیتا ہتھی تلواراں دے کے وصیتاں کیتیاں اج وی جدوں پتر گھروں نکلن تسی بھی آئے ہو اللہ سب دے ماں پہ سلامت رکھے اللہ سب دی اولاد بھی سلامت رکھے جدوں ماں پہ ویندے نے پتر مار چلائے ماواں دعاواں کر دیا نے یا اللہ میرے پتراں دی خیر ہوئے میرے مولا میرے بیٹیاں دی خیر ہوئے صحیح سلامت واپس آ جاون او میرے پتر فلان جگہ چلے نے یا اللہ انہاں پیراں تے واپس آون مگر علی دی دھی نے کربلا وچ جدوں پتراں نو ٹوریا وے علی دی دھی نے خیر نہیں منگی ماواں دیاں نے یا اللہ پتراں دی خیر ہوئے علی دی دھی سر سجدے رکھیا میں کتے نہیں پڑھیا ایک وری بھی سیدہ یاد ہوئے یا اللہ میرے پتر صحیح سلامت آ جاوے سر سجدے رکھ کے علی دی دھی آندی ہے مولا پتر للہ نامے دا دین بچ جائے اللہ اکبر کبیرہ علی دی شہزادی پترانو کھل کے رب دی بارگاہ وچ سجدے کر دیے یا اللہ پتر للہ میرے نانے دا دین بچ جائے میرے نبی دے شہزادے آل رسول سیدہ زینب دے پھل میدان وچ گئے نے مسلمانہ میں مختصر کرنا وا لڑدیاں دونوں شہزادیاں نو تیر لگے تلواراں لگیاں نے دونوں شہزادے زمین کربلا تے گرے میرے امام نے تلوار پکڑ کے دشمن نو للکاریا دور بگایا دونوں شہزادیاں نو اٹھا کے گود وچ لٹایا فرمایا بیٹا یا محمد اکھاں کھولو تہاڈا مامو حسین آیا ہے شہزادیاں عرض کیتی مامو جی ساڈی آخری گل اے تسی جیڑا شہید ہوندا ہے تسی چک کے خیمے لے جاندے ہو مامو جی سانو لے کے نہ جایا جے اسی ٹرن لگیاں ساڈی امی آکھیا بیٹا واپس نہ آیا عرض کی مامو جان ہمیں یہیں چھوڑ دیں امی نے کہا تھا واپس خیموں کی طرف نہ آنا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام علی مقام کے آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کے کربلا کی زمین سے خیمہ سیدہ کی طرف چلے آسمان دیکھتا ہے زمین ہلتی ہے اب خیال بار بار ہر سال کیوں روتے ہیں 3 دن سوگ ہوتا ہے تو سنیے حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی فتح مکہ کے بعد میرے نبی نے حضرت باشی کو کہا مجھے بتا تو صحیح میرے چچا کو کیسے شہید کیا اور خود شہادت سنی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی اور میرے نبی نے گریہ کیا مگر یہ شہادت سنانے کا مقصد صرف 2 ہیں کہ ان کے ظلم کو بتانا اور ان کے صبر کو بتانا ان کا صبر کی انتہا تھی ان کے ظلم کی انتہا تھی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا وما علیہ الا